سر 57 اسلامی ممالک کی جو افواج ہے وہ اس وقت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، اور جو بڑے بڑے لیڈران تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ ہم فلسطینی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بنیں، انشاءاللہ ہم دعاؤں سے اور ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں امریکہ کا تو یہ حال ہے کہ ایسا گنڈا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں کس کے مخالف ہوں۔ وہ مطلب ہی ہے اس کا، جب تک مطلب ہے وہ اسرائیل کو ساتھ ہے، جب اس کا مطلب نکلے گا تو اس کی تو مثال وہ بندریا والی ہے کہ جس کے پاؤں جلے تو اس نے اپنے بچوں کو بھی دے دیا، تو اسرائیل کیا اس کے آگے۔ مرزا انجینئر جیل میں ایک شخص ہے، جہلم سے اس کا تعلق ہے، اس نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ حماس کا اسرائیل پر اٹیک، جس کے اندر وہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیتا ہے اگر 1000 خالد بن ولید آئیں، تلواریں اور گھوڑے ان کے پاس ہوں، اور سامنے سے ایک یہودی کلین شیو آئے، تو ریزلٹ کیا نکلے گا؟ یعنی کہ وہ صحابی رسول کی توہین کرتے ہوئے یہ جملے کثر ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر یہی کہنا چاہیے کہ اس کو لوگ عالم دین سمجھتے ہیں، میں تو نہیں ایسا سمجھتا، کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے۔ وہ عالم دین نہیں، ہاں مداری ہے، وہ شودے بازی بڑی زبردستی کرتا ہے، الفاظوں کا جادو کر چلاتا ہے، بس اس کو الفاظوں کا جادو ہی آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا جس کی اپنی عزت ہوتی ہے نا وہ دوسرے کی بھی عزت کرتا ہے، اور جو صحابہ کی عزت نہیں نہ کرتا اور وہ احترام کے لسٹ سے نکال دیتا ہے ان کو، تو اس کی اپنی بھی کوئی عزت نہیں۔ ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت، میں آج تک اس کی کوئی سوال جواب کبھی بھی نہیں سنتا۔ کیا سمجھے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جیلم کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام انجینئر جیلمی ہے، اس نے ابھی ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے حماس کا اسرائیل پر حملہ۔ اس کے اندر سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اگر 1000 خالد بن ولید تلواریں اٹھا کر آئیں اور سامنے سے کلین شیو یہودی آئے تو ریزلٹ کیا نکلے گا؟ یعنی کہ وہ ایک عظیم صحابی رسول کا ٹھٹا کرتے ہوئے، جبکہ ایسے موقع پر تو قوم کے جذبات ابھارنے چاہیے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات کہ مرزا صاحب کے لیے ایک شعر ہے، کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ میرے بڑے بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کو کہ علم کی عین تک نہیں اس بیچارے کو پتا، بس وہ اپنا نام بنانے کے لیے نا، صرف اپنا نام بنانے کے لیے اگر غلط کام بھی کرتا ہے کہ صرف میرا نام بن جائے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنا نام بنانے کے لیے صحابہ اکرام کی بھی توہین کر رہا ہے، اپنا نام بنانے کے لیے امی عائشہ کی بھی توہین کیے جا رہا ہے، اپنا نام بنانے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے تو ویسے بھی الفاظ استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بدنام بھی ہوں گے تو نام تو ہوگا، نام تو اس بندے کا ہونا ہی ہونا ہے جو بدنام بھی ہو رہا ہے۔ چاہے نام دو طرح کے پیدا ہوتے ہیں، ایک اچھے کام کے لیے، ایک برے کام کے لیے۔ انجینئر صاحب کو کسی نے سمجھایا کہ بیٹا نام پیدا کرنا، چاہے وہ گندا نام ہو چاہے وہ اچھا نام۔ عوام کو کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے نا، پاکستان میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ اسلام پسند ہے، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انگلینڈ میں دیکھ لیں اور پاکستان میں دیکھ لیں، وہاں پہ چوری کی ہے فوراً ہاتھ کاٹ دیں گے، وہاں پہ منسٹر کو پکڑ لیتے ہیں۔ چائنا میں دیکھ لیں، کوئی بھی کام ہے نا وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ان سے متاثر ہیں، کم عقل لوگ ان سے متاثر ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے کم عقل لوگ ہیں نا وہ مرزا انجینئر صاحب سے متاثر ہیں۔ تو اب آپ اس وقت یہاں پر کھڑے ہیں، کدھر جانے کا پلان ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم جی یہاں پہ استنبول چوک سے چلیں گے انشاءاللہ، اسمبلی ہال تک چلیں گے، وہاں پہ جا کے انشاءاللہ فلسطینیوں کے حق میں چلیں۔ مانا کہ اگر ہمارے پاس اس وقت طاقت نہیں ہے، مرزا انجینئر صاحب نے یہی کہنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر تم میں طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان لو۔ مرزا صاحب میں اگر طاقت نہیں ہے تو وہ دل میں بھی برا نہیں جان رہے اسرائیل کو، اسرائیل نے غلط کام کیا۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے مقابلے میں پاکستان تو شے ہی کوئی نہیں، پر حماس کی ہے۔ اور وہ تو بیچارے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بابے دے شاہ کوئی نہیں ہے، وہ جب وہ بابوں کو شاہ کوئی نہیں سمجھتا تو اسرائیل پاکستان کا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو کیا یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان سے غداری کے مترادف نہیں ہے؟ یہ جملہ کہنا ہے بھائی جان مترادف کیا، وہ ہے ہی غدار ہے۔ جو بندہ دیکھیں میری بات سنے گا، جو بندہ اپنے گھر والوں کو کہ ایک مثال کو بندہ کہنا میرا تو ابا شاہ ہی کوئی نہیں، تو وہ ابے کا گستاخ ہی ہوا نا۔ تو جو بندہ اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے، اپنے ملک کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو شاہ ہی کوئی نہیں، تو پھر آپ اس کو پاکستانی ماننے ہی ہماری بیوقوفی ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت